وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے کعب بن اشرف یہودی کا قتل۔ کعب بن اشرف سرگنا تھا یہودیوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، جبکہ مکہ کے اندر معاہدہ ہو گیا تھا کہ اس طریقے کوئی مسائل نہیں ہوں گے۔ جب اس کا شر بڑھ گیا، اس کی پریشانی بڑھ گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے ایک حدیث کے حوالے سے اس کے قتل کے واقعہ کو دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4037، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لکعب بن الاشرف فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، کون ہے جو کعب بن اشرف سے مقابلہ کرے گا، کون ہے جو کعب بن اشرف کے لیے کافی ہوگا، بے شک وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، کیا آپ چاہتے کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے گا اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ محمد بن مسلمہ جو ہے ان کے پاس آئے اور اس کے بعد کہا، ان ھذا الرجل قد سألنا صدقۃ، یہ جو ہمارے صاحب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ و خیرات چاہتے ہیں، اور میں کیسے ادا کروں؟ اس لیے میں تم سے قرضہ لینے آیا ہوں۔ اس پر کعب نے کہا، ابھی آگے دیکھنا، اللہ کی قسم بالکل اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چونکہ ہم نے بھی اب ان کی اتباع کر لی ہے، ان کی بات مان لی ہے، اس لیے جب تک یہ نہ کھل جائے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے انہیں چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ تم سے ایک وسق، یا راوی نے کہا 2 وسق غلہ قرض لینے آیا ہوں، اور ہم سے عمرو بن دینار نے یہ حدیث کئی دفعہ بیان کی، یہ راوی کہتے ہیں، لیکن 1 وسق یا 2 وسق غلے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں 1-2 وسق کا ذکر ہے، انہوں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ گروی رکھ دو۔ انہوں نے پوچھا، گروی میں تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اپنی عورتوں کو رکھ دو۔ انہوں نے کہا، تم عرب کے سب سے خوبصورت مرد ہو، کیف نرہنک نساءنا وانت اجمل العرب، کیسے ہم اپنی عورت تمہارے پاس رکھ سکتے ہیں؟ تم تو بڑے عرب کے خوبصورت آدمی ہو، ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے گروی رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا، پھر اپنے بچوں کو گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے بچوں کو کس طرح گروی رکھ دیں؟ کل انہیں اسی پر گالیاں دی جائیں گی کہ 1 یا 2 وسق غلے کے بدلے اسے رہن رکھ دیا گیا تھا، یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہوگی۔ البتہ ہم تمہارے پاس اپنی تلوار جو ہے لامہ وہ گروی رکھ سکتے ہیں، اس سے مراد ہتھیار ہے لامہ سے۔ محمد بن مسلمہ نے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رات کے وقت اس کے یہاں آئے۔ اس کے ساتھ ابو نائلہ بھی موجود تھے، وہ کعب بن اشرف کے رضائی دودھ والے بھائی تھے۔ پھر اس کے قلعے کے پاس جا کر انہوں نے آواز دی، وہ باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا، اس وقت اتنی رات گئے کہاں باہر جا رہے ہو؟ اس نے کہا، وہ تو محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے۔ عمر کے سوا دوسری راوی نے بیان کیا کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ مجھے تو یہ آواز ایسی لگتی ہے جیسے اس سے خون ٹپک رہا ہو۔ کعب نے جواب دیا، میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضائی بھائی ابو نائلہ ہیں، شریف کو اگر رات میں بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ نکل پڑتا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب محمد بن مسلمہ اندر گئے تو ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سفیان سے پوچھا گیا، کیا عمرو بن دینار نے ان کے نام بھی لیے؟ تو انہوں نے بعض کا نام لیا۔ عمرو نے بیان کیا کہ وہ آئے تو ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، اور عمرو بن دینار کے سوا راوی نے ابو عبس بن جبر، حارث بن اوس اور عباد بن بشر کے نام بتائے۔ عمرو نے بیان کیا کہ وہ اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لائے تھے اور انہیں یہ ہدایت دی تھی کہ جب کعب آئے تو میں اس کے سر کے بال ہاتھ میں لے لوں گا اور اسے سونگھنے لگوں گا، جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کا سر پوری طرح اپنے قبضے میں کر لیا ہے تو پھر تم تیار ہو جانا اور اسے قتل کر دینا۔ عمرو نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ پھر میں اس کا سر سونگھوں گا۔ آخر کعب چادر لپیٹے ہوئے باہر آیا، کعب بن اشرف باہر آیا، اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آج سے زیادہ عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ عمرو کے سوا دوسرے راوی نے بیان کہ کعب اس پر بولا، میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت عطر میں بسی رہتی ہے اور خوبصورتی میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے ہمارے پاس۔
محمد بن مسلمہ نے اس سے کہا کیا تمہارے سر کو سونگھنے کی مجھے اجازت ہے، کیا میں تمہارا سر سونگھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا سونگھ سکتے ہو۔ محمد بن مسلمہ نے اس کا سر سونگھا اور ان کے بعد ان کے ساتھیوں نے بھی سونگھا۔ کیا دوبارہ سونگھنے کی اجازت ہے؟ اس نے اس مرتبہ بھی اجازت دے دی۔ پھر جب محمد بن مسلمہ نے اسے اپنے پورے قابو میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تیار ہو جاؤ، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا، یعنی کعب بن اشرف کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع دی۔ یہ کعب بن اشرف یہودی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، اللہ کو تکلیف دیتا تھا، یعنی بری بری باتیں کرتا تھا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ حکومت جو اسلامی حکومت ہے اسے حق حاصل ہے کہ وہ ایسے آدمی کو پکڑے، اس پر کیس کرے اور اس کے لیے فیصلہ سنائے۔ تو یہ کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ تھا، یہودی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اس لیے وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ایک اہم واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين